اچھا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں آپ آخر تک میرے چیلنج کو قبول نہیں کریں گے جس طرح نہیں کریں گے یہ آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات مولوی صاحب نہ میں میلسی کا ہوں نہ مولانا ملتان کے ہیں یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں کم از کم ہر چیز میں ٹھوکر تو نہ کھاؤ نا کسی میں تو پہلے معلومات کر لیں یہ علامت ہے کوئی تکلیف ہے. میری بات سن آپ بتاؤ آپ کو یہ ہمارا چیلنج قبول ہے حدیث پہ بحث کرتا آپ کو مناظر کر سکتا ہے اگر کرتا ہے تو شروع کرو بس ایک منٹ اگر نہیں کرنی تو ہمارے 2 منٹ باقی 3 رہتے ہیں 2 رہتے ہیں ہماری ٹرن پوری کر اچھا ہماری ٹرن پوری کرنے دو اپنی ٹرن میں جیسے چلتی بات چلنے دو مقبول بات ہے جی بالکل. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مولانا صاحب پہلے کہتے رہے کہ جی بازاری زبان استعمال ہو رہی ہے ابھی پتہ چلا بازاری زبان کس نے استعمال کی تکلیف ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کہ بازاری زبان کون سی ہے. دوسری بات بالکل مجھے یہ بات قبول ہے آرام سے سنیں آرام سے ٹھیک ہے سوچ سے اسی حدیث میں اگر مولانا عبداللہ صاحب دکھا رہے مولانا آصف صاحب دکھا رہے ان میں سے اور کوئی دکھا رہے پوری حلقیت اکٹھی ہو کر دکھا دے کہ فاتحہ تم نہ پڑھو فاتحہ نہ پڑھو. عبداللہ صاحب انہوں نے کہا نا عبداللہ صاحب بھی سن رہے ہیں بات فاتحہ پہ ہے نا فاتحہ پہ اگر مولانا عبداللہ صاحب اور آصف صاحب نے یہ دکھا دیا اس حدیث کے اندر کہ فاتحہ نہ پڑھو اللہ کی قسم ہم شکست بھی لکھ دیں گے اور مولانا صاحب آپ تو اپنے استاد بھی مان لیں گے لیکن بات یہ ہے کہ مولانا اپنے مناظر سے عبارتیں ٹھیک کرواؤ آئندہ جب مناظرے میں لاؤ اس کو پہلے صحیح طرح عبارتیں پڑھواؤ رٹا لگاؤ پھر بعد میں ہمارے سامنے لاؤ. ابھی مناظر کی بات کریں گے نہیں کیونکہ نہیں ادھر فائنل تو مولانا ایک بات اور سنو مولانا ایک بات اور سنو ایک بات اور سنو میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کسی فن پہ اگر میرے مناظر سے آپ گفتگو کرنی چاہیں میں آپ کے بند کر کے قبول کرنے کو آپ کو تیار ہیں جرأت ہے تو اس مناظرے کے بعد وقت رکھ کے بات شروع ایک منٹ جواب سنو ہمارے پاس ردی بات نہیں ہوتا جواب تو سنو نا بھائی ابھی میری بھی تو سنو نا حضرت صاحب آپ کے مناظر کے ساتھ بعد میں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اور ہمیں تو ابھی سے پتہ چل گیا کہ بیچارے کو کچھ بھی نہیں آتا ہمیں تو ابھی سے پتہ چل گیا ہمارا ٹیم ہمارا انہوں نے دیکھو اس کی صحت پر چیلنج قبول نہیں کیا ہم اپنی ٹرن پوری کر رہے ہیں آپ نے قبول کیا ہم کو بھی ذرا سمجھا دے گا انہوں نے کہا آپ بیٹھے جی بات بولیں گے اچھا میری تکلیف کرتے ہیں دیکھیں جی گزارش ہو گیا گزارش یہ ہے اچھا گزارش یہ ہے کی بات سنو پھر عبداللہ صاحب جناب آصف صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے اندر 4 چیزیں ہیں سنا آپ نے امام کا لفظ مقتدی کا لفظ فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر ریکارڈنگ موجود ہے فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر ٹھیک ہے اور کہا کہ حدیث بھی صحیح میں کہتا ہوں مولانا تیسری چیز فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر مجھے حدیث کی سند پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر اس حدیث سے مجھے دکھا دو اللہ کی قسم اسی وقت شکست لکھ دوں گا آگے بات نہیں چلے گی فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر
نہ پڑھنے کا بتا دیں گے. بیٹھ کے بات کریں آپ. نہیں نہیں خیر ہے, بیٹھ کے بات کریں. ہر کوئی پھر اٹھ سکتا ہے. بس آج زیادہ ریکویسٹ ہے آپ بس نہ بولیں. ٹھیک ہے جی, میں نہیں بولتا, مجھے پتا پریشان ہوتے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, اب میرے ٹائم میں تو بولے نہیں. نہ بولیں, بالکل نہیں, کوئی بھی نہیں بولے. مولانا حواس باختہ کون ہے, کس کے حواس اڑے ہوئے ہیں, سبھی دیکھ رہے ہیں. پریشان کون ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں, آپ چپ رہے, ایسا ہے آپ نے کسی نے بولنا نہیں. پریشان کون ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کے کہنے سے پتا چلے کہ کون پریشان ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. ہماری پہلی جو حدیث پاک میں نے پیش کی تھی, اس پر انہوں نے پہلے صحت ضعف کے حوالے سے چیلنج کیا تھا کہ یہ صحیح ضعیف پہ ہم بحث کرتے ہیں. صدر صاحب نے چیلنج یہی کیا تھا, یہ اس حدیث کو ہم ضعیف ثابت کرتے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کی اسی حدیث پہ ٹک لگا لیں کہ اگر یہ حدیث آپ ضعیف ثابت کر دیں میری شکست, اگر ثابت نہ کر سکے حدیث صحیح ہوئی تو آپ کی شکست. یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے, اب انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اس طرف آگے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. میں نے کہی تھی یہ بات, میں مانتا ہوں, ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. نمبر 1 امام کا ذکر, نمبر 2 مقتدی کا ذکر, نمبر 3 یہ ہے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے, نمبر 4 حدیث بھی صحیح ہے. یہ 4 باتیں تھیں میری. انہوں نے میری 3 باتیں مان لی. اس میں امام کا بھی ذکر ہے, اس حدیث پاک میں مقتدی کا بھی ذکر ہے, اس یہ حدیث صحیح ہے, صحیح ضعیف کی میرے ساتھ بات نہیں کرتے. 3 باتیں مان لی نا. اس حدیث پاک کا ترجمہ کر کے پھر میں چوتھی بات, جس پر تیسری بات پہ اڑے ہوئے ہیں نا, اس بات میں آپ کو گفتگو کر دوں گا. آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر ان سے بتا دینا, کیونکہ ہماری بات نہ سمجھنے کی انہوں نے قسم کھائی ہے. آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ ان کو بتا دینا, اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. میں حدیث پاک کا ترجمہ کرتا ہوں. مولانا اللہ کا شکر ہے, بار بار نہ باتیں چڑھیں, ورنہ عبارت تو ایسی گرفت ہوگی کہ آپ ایک حدیث نہیں پڑھ سکیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ مجھ سے بات کریں, کسی بھی فن میں کریں. الحمدللہ بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات آپ کی قبول کرتا ہوں. کسی بھی فن میں آپ مجھ سے بات کریں. آپ جیسے تو میرے شاگرد, آپ تو ویسے بھی شاگرد, آپ جیسے تو میرے شاگرد ہیں, اور آپ تو ویسے بھی ابھی پڑھ رہے ہیں. آپ مجھے کیا چیلنج بازی کر رہے ہیں. میں جانتا نہیں ہوں کہ جن کو اردو نہیں پڑھنی آتی, رٹے لگا کے اردو کو آئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو عربی نہیں پڑھنی آتی, ہمارا نام لیتے ہیں. تو بہرحال مجھ سے جس فن میں بھی بات کریں گے, منطق میں کریں, نحو میں کریں, صرف میں کریں, اور اسی طرح حدیث کے فن میں کریں, تفسیر کے فن میں کریں, بندہ حاضر ہے. میرا خیال ہے کہ آپ شاگرد ہیں, آپ ابھی طالب علم ہیں, آپ کی بات کی حیثیت نہیں ہے. آپ کسی باحیثیت کو لے آئیں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ارے میری بات سنیں, میری حدیث جو میں نے پڑھی تھی, چپ رہو یار, چپ ترجمہ کرو. آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ وہ بتا رہے ہیں باتیں, بتاؤ ہضم کرنا سیکھ لیں یار. اچھا, یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی, ذرا میں اعراب کو سب کو سنا دیتا ہوں. قال نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بازاری نہیں, آپ اچھا نہیں, اسی میری بات سنیں. جو حدیث میں نے ابھی تک پڑھی ہے نا, اس میں یہ رام میرا غلط ثابت کر دیں, میری شکست. یعنی بیچ میں چھیڑتے ہیں, سے پڑھا رہے آپ. جہاں سے مرضی پڑھواؤ پڑھوں گا, لیکن تم سے بھی سنوں گا. یار جو اعلان میں نے پڑھا اس کو صحیح کرو نا, جو اعلان میں نے پڑھا اس کو صحیح کرو.
ترجمہ خبر ہو رہا ہے. ختم کرو میں جواب بیٹھو گے تو پھر ٹھیک بات کرو. میں نے انہوں نے یہ بات کی کہ اعراب اب بھی غلط پڑھ رہے ہیں. میں نے چیلنج یار چپ کرو یار, آپ کون ہیں؟ انہوں نے یہ بات کی کہ اعراب اب بھی غلط پڑھ رہے ہیں. اپنے مناظر کو سمجھاؤ کہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے. اگر پریشانی ہوتی ہے تو بات